اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ عزیزان محترم، سورہ لہب کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جو آج کی ترتیب کے اعتبار سے 111واں سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 آیتیں ہیں اور اس شان سے گفتگو کی گئی ہے اس سورہ میں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب اور خود ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ سیصلی نارن ذات لہب، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی عورت، اس کی بیوی لکڑیاں چننے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں خرمے کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہے۔ 5 آیتوں کے اس سورہ مبارکہ میں وہ الفاظ جو قابل غور ہیں وہ چند ہیں، ان کے معنی اگر واضح ہو جائیں تو یہ سورہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تبت، تب، ابو لہب، حمالۃ الحطب، جید، حبل اور مسد، یعنی 7 وہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو سورہ کا مفہوم بہت واضح ہو سکتا ہے۔ تبت اور تب ان کا مصدر ہے تباب، اور تباب کے معنی ہے ہلاکت۔ تبت یدا ابی لہب وتب 2 مرتبہ ہے نا، ایک مرتبہ مؤنث ہے تبت اور ایک مرتبہ مذکر ہے تب، تو چونکہ عربی زبان میں ید یعنی ہاتھ مؤنث ہے اس لیے تبت کا لفظ استعمال ہوا، اور دوسری مرتبہ جو لفظ تب ہے چونکہ ابو لہب سے متعلق ہے اس لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوا۔ تو تبت کے معنی ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گئی، ہلاک ہو جائیں۔ تب کے معنی ہلاک ہو گیا۔ ما کسب، کسب کمائی، انسان جو کماتا ہے اسے عربی زبان میں کسب کہا جاتا ہے، اور ما کسب یہ صیغہ ماضی ہے، اس نے جو کمایا۔ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، مال اور کسب۔ بھئی آپ جو کما کے لائیں گے وہ کسب ہے، کمائی ہے آپ کی، وہ مال بھی تو ہے، لیکن عربی زبان کی یہ باریکیاں ہیں کہ مال اور کسب میں لغویین نے، ماہرین علم لغت نے فرق کیا ہے۔ مال وہ جو انسان کو میراث میں ملے، اور کسب وہ جو انسان خود اپنے قوت بازو سے کمائے۔ تو اب 2 لفظ استعمال کیے نا قرآن نے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہیں آئی۔ کمائی کا ایک مفہوم لغت عرب میں اور بھی ہے، اور وہ ہے اولاد۔ اگرچہ یعنی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اولاد کو کمائی کہا جائے، لیکن خود آپ کی اردو زبان میں بھی یہ لفظ اولاد کے لیے بولا گیا ہے۔ میر انیس نے اپنے ایک مرثیے میں ایک مصرع کہا ہے کہ عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار۔ اب یہاں کمائی کا مفہوم کیا ہے؟ فاطمہ کی اولاد سے ہوشیار۔ تو کمائی کا لفظ اردو میں بھی اولاد کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور عربی زبان میں بھی ایک محاورہ ہے کہ ما کسب کے معنی اولاد۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں چننے والی، حطب کے معنی لکڑی، حمالہ کے معنی لاد کے لانے والی، لکڑیاں چن کر لاد کر لانے والی۔ فی جیدہا حبل من مسد، جید گردن، حبل رسی، مسد خرمے کی چھال۔ یہ تھی الفاظ کی تشریح۔ یہ جو سورہ مبارکہ نازل ہوا، اس سورہ مبارکہ کا پس منظر کیا ہے اور کس سلسلے میں یہ سورہ آیا، جسے ہم ٹیکنیکلی شان نزول کہتے ہیں اصطلاح میں؟ تو لکھا ہے ہمارے مفسرین نے، علماء تاریخ نے بھی یہ واقعات لکھے ہیں
کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ شعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب اپنے قریب ترین رشتہ داروں تک، اپنے عشیرے اور قبیلے والوں تک اپنی نبوت کا پیغام پہنچا دو، ان کا انذار کر دو۔ تو پیغمبر اکرم نے کوہ صفا کے قریب جا کر آواز دی کہ میری بات سننے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ دستور تھا کہ اگر کوئی ہنگامی حالت ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو لوگ آواز دیا کرتے تھے اور ایک بڑا مجمع جمع ہو جایا کرتا تھا۔ اب پیغمبر اکرم نے جو آواز دی تو جوک در جوک لوگ آئے کہ بھئی آخر بات کیا ہے کہ یہ شخص آج بہت عجیب طریقے سے لوگوں کو پکار رہا ہے۔ لوگ جب جمع ہو گئے تو پیغمبر اکرم کوہ صفا کی چوٹی پر بلند ہوئے۔ اب کوئی بہت لمبا چوڑا پہاڑ نہیں ہے، وہ صفا و مروہ کے درمیان جو صحیح کی جاتی ہے تو صحیح کرنے والوں نے اس پہاڑ کو دیکھا ہوگا، بہت چھوٹا سا ایک پہاڑ ہے۔ تو کوہ صفا کی چوٹی پر بلند ہوئے اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور پروردگار عالم کی وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ لوگ تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ کوئی انتہائی اہم اور بڑی گمبھیر سی بات ہوگی۔ اب جو پیغمبر اکرم نے یہ بات فرمائی اور اس شان کے ساتھ فرمائی کہ یہ بتلاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک رسالہ فوج کا ایک چھوٹا سا دستہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ اس پورے مجمع نے کہا کہ ہاں، اگر تم کوئی بات کہو گے اور یہ کہو گے کہ بھئی لشکر حملہ کرنے والا ہے تو ہم تمہاری بات کا یقین کر لیں گے۔ اس شان کے ساتھ، یعنی پہلے آپ نے اعتراف کروا لیا کہ تم میری بات کا یقین کرو گے، پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کو ایک مانو اور مجھے اس خدا کا رسول تسلیم کر لو۔ بس یہ سننا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے اور ابو لہب نے جھنجلا کر اور جھلا کر یہ کہا، تبن لک ما جمعتنا الا لہذا، تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو برباد ہو جائے، تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ تو ایک گروپ مفسرین کا اور مورخین کا اس واقعے کو لکھتا ہے، دوسرے گروپ نے یہ لکھا کہ جس میں امام فخر الدین رازی بھی شامل ہیں اور دوسرے مفسرین بھی شامل ہیں، طنطاوی جوہری جیسے مشہور و معروف مفسرین شامل ہیں، انہوں نے لکھا کہ جب یہ ذوالعشیرہ کی آیت نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم نے ذوالعشیرہ کی دعوت کے بعد کھڑے ہو کر تقریر فرمائی، مختصر ترین خطبہ دیا اور لوگ جب جانے لگے تو ابو لہب نے مڑ کے یہ کہا تھا کہ تبن لک، تجھ پر وائے ہو، تو نعوذ باللہ برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو دو واقعے ملتے ہیں تفسیروں میں اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے سلسلے میں، لیکن اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ تاریخ نے اور سیرت کی کتابوں نے مختلف مقامات پر ابو لہب کے اس جملے کو محفوظ کیا ہے، فقط کوہ صفا کا واقعہ یا ذوالعشیرہ کا واقعہ نہیں، اور مختلف مقامات پر ابو لہب نے بار بار لفظ تب کا استعمال کیا، لفظ تب پیغمبر اکرم کے لیے کہ تو نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ناکارہ ہو جائے کہ یہ باتیں ہم سے نہ کر سکے۔ ان جملوں کو پیغمبر اکرم سنتے رہے، یعنی فقط وہ واقعہ نہیں، اور بھی واقعات ہیں تاریخ کے اندر، ان جملوں کو سنتے رہے اور پیغمبر اکرم نے کسی رد عمل کا کوئی مظاہرہ نہیں فرمایا۔ پیغمبر اکرم کی تسلی کے لیے اور اس کی زبان بند کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس سورہ کو نازل فرمایا۔ یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر، شان نزول۔ ذرا ذہن میں باتوں کو محفوظ کرتے چلے جائیں۔ اور اس شان کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا کہ نام لیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ابو لہب ہلاک ہو جائے یا ابو لہب ہلاک ہو گیا، دونوں ترجمے اس لفظ تب کے ممکن ہیں، اس لیے دونوں ترجمے عرض کر رہا ہوں۔ ابو لہب کنیت ہے، نام نہیں ہے، اس کا نام تھا عبد العزیٰ ابن عبد المطلب، اس کی کنیت ہے ابو لہب، لہب کے معنی شعلہ اور ابو لہب کے معنی شعلے والا۔ تو لکھا ہے مفسرین نے اور علماء لغت نے کہ یہ کنیت اس لیے رکھی گئی تھی کہ اس کے رخسارے سرخ تھے، اس لیے رخساروں کی مناسبت سے اسے ابو لہب پکارا گیا۔ لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے، قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے موافقین اور مخالفین جو ان کے عہد میں پائے جاتے تھے، ان میں سے سوائے دو کے کسی کا نام قرآن نے نہیں لیا۔ مخالفین میں ابو لہب کا نام لیا سورہ لہب میں، اور موافقین میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا سورہ احزاب کے اندر۔ اس کے علاوہ نام نہیں ہے قرآن مجید میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ آیت
کسی بھی شخص کے لیے نازل ہو. بھیا کتاب آفاقی ہے, کتاب عالمگیر کتاب ہے, اسے ٹائم اور اسپیس کے اوپر محیط ہو جانا ہے. قرآن مجید کو زبان و مکان کے اوپر محیط ہو جانا ہے. تو اب یہ جو نجی قصے اور ذاتی قصے آ رہے ہیں, اگر یہ اپنے ہی عہد تک کے لیے ہوں تو اس عالمگیر کتاب میں کیوں رکھے گئے جو قیامت تک رہنے والی ہے؟ تو ہر آیت کے لیے اصول یہ ہے کہ اگرچہ وہ کسی خاص قصے میں نازل ہوئی ہو, لیکن جہاں تک وہ صفتیں جائیں وہاں تک اس آیت کی رینج بھی جائے. تو چونکہ ابو لہب کا مفہوم ہے شعلے والا, غیظ و غضب کی کیفیت رکھنے والا, ہر بات پر بگڑ اٹھنے والا, تو اب جہاں تک یہ مزاج جائے اور دشمنی رسول جائے, اس سورے کا رینج بھی وہاں تک جائے گا. یہ ہے اصول کہ اب یہ سورہ فقط ابو لہب پہ نہیں رکے گا, جہاں تک بھی بو لہبیت جائے وہاں تک اس سورے کی حدیں بھی جائیں گی. اچھا تو پروردگار عالم نے یہ نام کیوں استعمال کیا؟ نام نہیں استعمال کیا, عبد العزیٰ نہیں کہا, ابو لہب کہا, صرف اس لیے کہ وہ صفت رہے اور صفتیں منطبق ہوتی رہے قیامت تک. مستشرقین یورپ نے جو اسلام دشمنی کے نام پر تحقیق کے فریضے کو انجام دیتے ہیں, انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ابو لہب کا نام لے کر اسے برا کہنا یہ نعوذ باللہ من ذالک رسول کی منتقمانہ ذہنیت کو بتلاتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ انتقام لے لیا. لیکن عزیزان محترم, یہ جو تحقیق کے نام پر اسلام دشمنی کی جاتی ہے, اب ظاہر ہے کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے, کبھی ہم اس کے اوپر آپ کی خدمت میں اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. تو حقیقت میں یہ تحقیق نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مخالفین میں سے کل ایک شخص کا نام ہے قرآن مجید میں, یعنی اس کو پرسنیفائی کیا, اسے مشخص کیا ایک شخص کو, ابو لہب کو. بھائی اس سے بڑا مخالف بھی تو موجود تھا نا, ابو جہل, عاص ابن وائل سہمی, مغیرہ, اور بہت سے لوگ تھے. انتہائی آپ کو عرب سرداروں کے نام مل جائیں گے تاریخوں میں جو انتہائی شدید دشمنی رکھتے تھے پیغمبر اکرم سے. تو کیوں نہیں آیا قرآن مجید میں ان کا نام؟ یہ فقط ابو لہب کو کیوں منتخب کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی منتقمانہ ذہنیت کام نہیں کر رہی تھی, بلکہ اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی بلیغ مصلحت پوشیدہ تھی. اور وہ بلیغ مصلحت یہ پوشیدہ تھی کہ ابو لہب چونکہ بہت بڑا سردار تھا اور اس کی پشت کے اوپر سینکڑوں اور ہزاروں کا مجمع تھا دشمنی رسالت کے لیے, تو اسے نام لے کر رسوا اور بدنام کیا گیا تاکہ وہ اس محاذ سے ہٹ جائے. اور جب وہ اس محاذ سے ہٹے تو کم سے کم دشمنی رسالت کا ایک کونا تو ٹوٹ جائے, ایک محاذ تو ٹوٹ جائے. تو اس لیے ابو لہب کا نام لیا گیا اور دشمنوں کے مقابلے میں. دوسرا سبب جو مفسرین کی سمجھ میں آیا وہ سبب یہ تھا کہ بڑے اعلیٰ قبیلے والا انسان تھا. شجر نسب کے اعتبار سے ابو لہب کے قبیلے کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انتہائی اعلیٰ ترین قبیلے, خود پیغمبر اکرم کے قبیلے کا ہے اور پیغمبر اکرم سے قریب ترین رشتہ داری رکھتا ہے. تو بتلانا یہ تھا کہ ابو جہل کا نام نہیں لیا, مغیرہ کا نام نہیں لیا, عاص ابن وائل سہمی کا نام نہیں لیا, امیہ ابن ابی خلف کا نام نہیں لیا جو شدید ترین دشمن تھے پیغمبر اکرم کے. ابو لہب کو منتخب کیا. تو یہ بتلانا تھا کہ چونکہ رشتہ دار کی بات رشتہ دار کے حق میں بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے نا, اگر میں کوئی بات اپنے رشتہ دار کے سلسلے میں کہوں تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ بھائی آپ کیا جانیں, وہ تو میرا رشتہ دار ہے, میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. تو اس لیے ابو لہب کو بدنام اور رسوا کیا گیا کہ اس کی بات کا اعتبار ختم ہو جائے اور دنیا والے یہ سمجھ لیں کہ یہ رشتہ دار نہیں ہے بلکہ دشمن ہے. اور تیسرا اور آخری خیال جو مفسرین نے اس سلسلے میں لکھا ہے وہ خیال یہ ہے کہ ابو لہب کو سارے دشمنوں میں سے منتخب کر کے پروردگار عالم یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ راہ حق میں ہم رشتہ داریوں کو ترجیح نہیں دیا کرتے, اور راہ حق میں رشتہ داری کی ہماری نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے. اگر وہ سگا رشتہ دار ہو اور راہ حق سے ہٹ جائے تو ہم اسے ابو لہب قرار دیں گے, اور اگر وہ ایمان اور عمل صالح کی منزل پہ ہو اور راہ حق پہ آ جائے تو ہم اسے اپنے سینے سے لگا لیں گے. یہ تھا وہ پس منظر جس کی بنیاد پر پروردگار عالم نے ابو لہب کو منتخب کیا, اور ابو لہب کو منتخب کرنے کے بعد ایک پورا سورہ نازل کیا اس کے نام سے. اور کس شان سے وہ سورہ آیا؟ تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ, و تب وہ بھی ہلاک ہو جائے, اور دوسرا ترجمہ وہ ہلاک ہو گیا. بھائی میں اپنے سارے محترم سننے والوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ کافرون میں کیا شان ہے؟ قل یا ایھا الکافرون, حبیب کہہ دو, قل حبیب کہہ دو, کیا کہہ دو؟ یا ایھا الکافرون. بھئی یہاں ہے قل, قل تبت یدا ابی لہب و تب, قل نہیں ہے, ڈائریکٹ کہا, براہ راست کہا. یعنی وہ جملہ جو کافروں سے کہا پروردگار نے وہ خود نہیں کہا, پیغمبر سے کہلوایا. اور یہ تبت یدا ابی لہب و تب یہ پروردگار نے خود کہا, اس میں قل نہیں ہے. تو اب یہ فرق کیوں آیا؟ بھائی کافر ہے خداوند عالم کے دشمن, اور ابو لہب ہے پیغمبر اکرم کا دشمن. تو پروردگار نے یہ
काफिर है खुदाबंद आलम के दुश्मन, और अबू लहब है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन। तो परवरदिगार आलम ने ये पॉलिसी तय कर दी कि हबीब अगर मेरा दुश्मन होगा तो तू उससे बात करेगा, और जो तेरा दुश्मन होगा उससे तू बात नहीं करेगा, मैं बात करूंगा। ये है उसूल, जिस उसूल पर परवरदिगार आलम ने सूरह तब्बत को नाज़िल फरमाया। अब देखें कि किस शान के साथ ये जुमले आगे बढ़े और किस बलागत के साथ ऐलान जंग भी किया, और जंग के ऐलान के बाद नतीजे का भी ऐलान कर दिया। तब्बत यदा अबी लहबिम, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ। ये तो बद्दुआइया जुमला है ना। वह तब, और वो हलाक हो गया। भाई कहां हलाक हुआ? अभी तो जिंदा मौजूद है, सामने है। क्या नुज़ूल सूरा के वक्त वो हलाक हो गया था? हलाक नहीं हुआ था। तो पहले टुकड़े में ऐलान जंग है कि टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ। वह हमारे हबीब को कहता है, तो जवाब में हम उसे कहते हैं, और वो तो फकत कोसने देकर रुक गया। हम जो कहेंगे वो अमर होगा ना, तो वो जो अमर होगा वो हर हाल में पूरा होकर रहेगा। तब वो हलाक हो गया, यानी हमने उसकी तकदीर में और उसकी सरनविश में हलाकत लिख दी। उसके दोनों हाथ टूट जाए। भाई ये कौन है? अबू लहब, बड़े कबीले वाला है, ये बात तय है, और सरदार भी है, ये भी तय है अपनी जगह पर। तो दो ताकतें अपने पास रखता है ना, एक कबीले की ताकत रखता है और एक सरदारी की ताकत रखता है, और फिर ये हमारे हबीब के मुकाबले पे आ रहा है। तो जब तो सही कि इसकी दोनों ताकतों को हम तोड़ दें। कबीले की ताकत भी टूटेगी, सरदारी की ताकत भी टूटेगी। मां अगना अनहो मालहू व मां कसब, न उसका माल उसके कोई काम आएगा, और न उसकी कमाई यानी औलाद उसके काम आएगी। तवज्जुहात मबजूल रहे। मां अगना अनहो मालहू व मां कसब, न उसका माल उसके काम आएगा, और न उसने जो कमाया है, जो दौलत कमाई है या जो औलाद है उसकी, वो उसके काम नहीं आएगी। भाई मैं पूछना ये चाह रहा हूं अपने सारे मोहतरम सुनने वालों से कि ये जो जलाल की कैफियत है कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, भाई तारीख इस्लाम से और सीरत की किताबों से कभी आपने पूछा कि अबू लहब का वो कैरेक्टर क्या था जिस पर परवरदिगार आलम को इतना जलाल आ गया? क्या कुल ये दो वाक़े, कोहे सभा का एक वाक़या और जुलैखिरा का दूसरा वाक़या, इन दो वाक़ों पर इतना जलाल आया? या दो चार जगहों पर उसने और कह दिया कि तब्बन लका नऊज़ुबिल्लाह तू हलाक हो जाए, तो क्या इस पर जलाल आया? नहीं, सीरत की किताबों में एक वाक़या है, और अगर आप उस वाक़े को ज़हन नशीन फरमाएंगे तो यह आयत बहुत खुल के सामने आ जाएगी। सीरत निगारों ने लिखा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर था कि आप जब मौसम हज में मजमा खाने काबा के चारों तरफ जमा हो जाया करता था तो तबलीग के लिए तशरीफ ले जाते थे। देखिए हज जाहिलियत में भी था, उनके अपने तरीके थे, उनकी अपनी रस्में थी, उनके अपने रवायात थे, लेकिन वो एक मौसम हज में इज्तिमा किया करते थे और हज करते थे अपने तरीके से। चूंकि एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता था, पैगंबर अकरम उस इज्तिमा को इस्तेमाल फरमाते थे ताकि उनका पैगाम पूरी दुनिया में फैल जाए। उन हज पे आने वालों के जरिए तशरीफ ले जाते थे, उक्कास के मेले में तशरीफ ले जाते थे, गली कूचों में ऐलान तौहीद फरमाते रहते थे। लिखा है सीरत निगारों ने कि इधर पैगंबर अकरम की एक सीरत थी मुस्तकिल कि वो गलियों में और कूचों में जाके तबलीग करें और हाजियों के पास जाएं, उनसे उनके सामने ऐलान तौहीद करें। और दूसरी तरफ एक तरीका था अबू लहब का कि वो दो झोलियां लेकर उनमें पत्थर भर दिया करता था और उन्हें अपने दोनों कंधों से लटका लेता था और दोनों हाथों से पत्थर निकालकर पैगंबर अकरम की पिंडलियों को मारता था। ये तारीख है भाई, अजीब गरीब बात है। यहां तक के पैगंबर अकरम की साखाए मुबारक जख्मी हो जाया करती थी। अब तो बात कुछ खुल के सामने आई ना कि दोनों हाथ दुश्मनी रिसालत में इन्वॉल्व हुए, दोनों हाथों से उसने पत्थर फेंके और दोनों हाथों से पैगंबर अकरम की साखाए मुबारक को जख्मी किया। अब परवरदिगार आलम को जलाल आया और उसने कहा कि ये दोनों हाथों से हमारे हबीब की पिंडलियों को जख्मी करता है। जब तो सही कि हम कयामत तक के लिए उसे रुसवा कर दें कुरान के अंदर हमेशा रहने वाली किताब में, और कयामत तक के लिए यह फैसला कर दें कि इसके हाथ भी टूट गए, इसकी औलाद भी खत्म हो गई, इसका माल भी तबाह बर्बाद हो गया, और इसे हम साबित करके दिखला दें। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत है कि उसने पिंडलियों पर जख्म लगाए, अबू लहब ने पिंडलियों पर जख्म लगाए, यानी जिसमें मोहम्मद से दुश्मनी की अबू लहब ने, तो परवरदिगार को इतनी बुरी लगी और परवरदिगार को इतना नागवार गुजरा कि उसने कयामत तक के लिए अबू लहब को कुरान में बदनाम कर दिया, रुसवा कर दिया, जलील कर दिया, खार कर दिया। तो जिसमें मोहम्मद से जो दुश्मनी करे उसका हश्र कुरान में यह है, तो अब अगर कोई अजमत मोहम्मद से रूगरदानी कर ले तो उसका हश्र दुनिया व आखिरत में क्या होगा? इससे कयास करे पैगंबर अकरम के मकाम को और पैगंबर अकरम के मर्तबे को।
तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। ये अनकरीब, सीन और सौफा ये दो हरूफ हैं अरबी जबान में जो मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होते हैं। सीन अनकरीब, सौफा जरा सा दूर। तो यहाँ है सीन सयस्ला नारन ज़ात लहब। अनकरीब ये एक भड़कते हुए शोलों के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। अब आप मुलाजा फरमाएंगे कि कुरान मजीद की ये पेशिनगोई किस तरीके से पूरी हुई। भाई अजीब बात है, वो हलाक हो जाए, भाई हो गया हलाक, हलाक तो हुआ, उसका माल उसके काम ना आए, उसके औलाद उसके काम ना आए। अब ये तीनों बातें जो इस सूरह मुबारका में आई हैं, इन तीनों बातों का आप मुलाजा फरमाएं। वो हलाक हो जाए, उसका माल उसके काम ना आए, उसकी औलाद उसके काम ना आए। जंगे बद्र के 7वें रोज, ये तारीख लिखती है, जंगे बद्र के 7वें रोज अबू लहब ताउन के मरज में हलाक हुआ, और चूंकि ताउन मुतअद्दी मरज है इसलिए उसकी औलाद उसके करीब नहीं गई। तारीख उठा के देख लें, 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही घर के अंदर, कोई उसके करीब नहीं जाता था, औलाद करीब नहीं गई। लोगों ने यह कोशिश की कि माल कसीर देकर मजदूरों से उठवा के फेंक दिया जाए, यह भी मुमकिन न हुआ। तो कुछ हबशी गुलाम जो खानदान ही के थे, उन्होंने अपनी पुरानी शराफत की बुनियाद पर उसे उठाकर एक गड्ढे में ले जाके फेंक दिया, गड्ढे के अंदर। यह है तारीख। तो न माल काम आया, न दौलत काम आई, और वो हलाक होकर रहा। इस तरीके से कुरान मजीद की पेशेनगोई पूरी हुआ करती है। अब सूरह मुबारका और आगे बढ़ा। वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी, ज़ौजतुहु नहीं है, उसकी बीवी, उसकी औरत, ये तहकीर का लफ्ज़ है, उसकी औरत हम्मालतल हतब, लकड़ियां चुनने वाली। देखिए, एक है लुगत, एक है तारीख, एक है मुहावरा। अब हम्मालतुल हतब के लफ्ज़ को लुगत में भी देखें, तारीख में भी देखें, मुहावरे में भी देखें। हम्मालतुल हतब के मानी लकड़ियां चुनने वाली, लकड़ियां उठाने वाली, मफहूम यही है। लुगत में इस लफ्ज़ के मानी है लकड़ियां चुनने वाली, लकड़ियां उठाने वाली। इंतहाई मालदार खानदान की औरत, इंतहाई मालदार खानदान में ब्याही हुई, लेकिन उसकी खसासत और इसके बुखल का यह आलम था कि वो अपने घर के ईंधन के लिए जंगलों में जाकर लकड़ियां इकट्ठा किया करती थी। यह है लुग़वी मफहूम। तारीखी मफहूम यह है कि वो जो लकड़ियां चुन के लाया करती थी, वो उसके कांटे, लकड़ियों के कांटे उठा के बचा के रख लिया करती थी। और रात के वक्त, चूंकि दीवार से दीवार मिली हुई थी पैगंबर अकरम के घर से, रात के वक्त दरवाजे के ऊपर फेंक दिया करती थी कि जब पैगंबर अकरम अपने दौलत सरा से बाहर तशरीफ लाएं तो उनके पहाए मुबारक जख्मी हो जाएं। यह है मफहूम हम्मालतुल हतब का। यानी अजीब व गरीब तरीके से कुरान मजीद ने इस एक लफ्ज़ को रखा है। यानी लुगत के एतबार से भी सामने आ गई बात, और तारीखी हकीकत भी एक सामने आई। और अब तीसरा मफहूम हम्मालतुल हतब का, उठा के देख लें अरबी जबान के जो मुहावरों की लुगत है, उन्हें आप उठा के देख लें। हम्मालतुल हतब के मानी इधर की बात उधर पहुंचाने वाला। हम्मालतुल हतब के मानी ऐब तलाश करके दूसरों तक मुंतकिल करने वाला। और इस औरत का कमाल ही यह था कि ये अपने मुआशरे में ऐबजू और चुगलखोर मशहूर थी। तो ये तीनों लफ्ज़ के ऊपर, ये तीनों मफाहिम उस एक औरत की जात के अंदर मौजूद है और उसके ऊपर पूरी तरीके से मुंतबिक होते हैं। वो बखील भी थी, वो पहाए मुबारक को जख्मी भी करना चाह रही थी, और वो चुगलखोर भी थी। तो इरशाद फरमाया कि वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, उसकी औरत लकड़ियां चुनने वाली है। फी जीदिहा हबलुन मिन मसद, और उसकी गर्दन में खुरमे की छाल की बटी हुई रस्सी है। उसकी गर्दन में था क्या? आपके इल्म है कि उस अहद में अरबों के मुआशरे में अरबों का जो कीमती तरीन हीरे और जवाहरात का हार हो सकता था, वो उम्मे जमील के गले में था। उस औरत की कुनियत है उम्मे जमील। तो क्या है? हीरे का हार है। और कुरान मजीद क्या इरशाद फरमा रहा है? फी जीदिहा हबलुन मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल की बटी हुई रस्सी है। अब कुरान मजीद की पेशेनगोइयां खुदा की कसम इस तरीके से पूरी होती हैं कि मुअर्रिखीन ने लिखा और मुफस्सरीन ने सूरह लहब के ज़ैल में ये लिखा कि एक दिन लकड़ी का एक बहुत बड़ा बोझ गट्ठा अपने सर पे लिए हुए वो आ रही थी, और उस बोझ को, उस गट्ठे को जिस रस्सी से उसने बांधा था वो खजूर की छाल की रस्सी थी। और उसे रस्सी को बांधने के बाद उसने अपने गर्दन से आवेजा कर लिया था ताकि वो सर के ऊपर महफूज रहे। आराम करने के लिए वो एक पहाड़ के करीब बैठी और उसने उस बोझ को उठाकर एक छोटे से टीले पर रख दिया। किसी नागहानी तरीके से वो
بوجھ گرا اور وہ رسی کھینچی اور اسی مقام پر دم گھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی. تو کس طریقے سے قرآن مجید کی پیشن گوئی پوری ہوئی؟ بس یہی میری گفتگو کی آخری منزل ہے کہ یہ طریقہ پروردگار عالم کا نہیں ہے, یہ طریقہ قرآن مجید کا نہیں ہے, اور یہ طریقہ پیغمبر اکرم کا نہیں ہے کہ مصلحتوں کو دیکھ کر اعلان حق میں کمی کی جائے. ہم مصلحتوں کو دیکھ کر اعلان حق میں کمی نہیں کرتے. اب چونکہ ہم مستقبل کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس پوری کائنات کا غیب ہے, تو ہم یہ جان رہے ہیں کہ نہ ابو لہب اسلام لائے گا, نہ یہودی قیامت تک تمنائے موت کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.